مجھ کو تیری رضا چاہیے، جس عمل پہ تو خوش ہو سدا چاہیے۔ اللہ 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 اللہ۔ خطابات سے، حضرت کی باتوں سے حضرت کی خدمت میں اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم لوگ معاف کریں، ہم بالغ لوگوں کی اور بڑی عمر کے لوگوں کی، ہندوستان کے لوگوں کی میں نبض شناسی کر کے بات کروں گا۔ آخری 30 سال سے، بالخصوص آخری 10 سال سے اور علل اخص آخری 5 سال سے، اللہ معاف فرمائے، روا روی، رسم و رواج، نعرہ بازی، ویڈیوگرافی اور سوشل میڈیا پر وائرل کرنا، اس کے سوا ہمارا کوئی کام نہیں۔ اور ایسی قومیں اپنے سماج کے باب میں ترقی نہیں کر سکتی ہے، چہ جائے کہ وہ ملک کے لیے اچھے معمار تیار کر سکیں۔ تلخ نوائی کو بہت زیادہ معاف فرمائیں، لیکن میری عادت ہے اور آپ لوگوں نے مجھے ایک ذمہ داری کے ساتھ بٹھایا ہے تو میں کچھ تو کہوں گا۔ اتنا بڑا شہر جس میں مسلمانوں کی تعداد شاید 1 لاکھ سے متجاوز ہوگی، میں سمجھتا ہوں، اس میں 50-60 لوگوں کا اتنے اہم پروگرام میں آ کر بیٹھنا، یہ میرے لیے بہت حسرت کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگ باتونی بن گئے ہیں، ہم لوگ تبصرہ کرنے والے بن گئے ہیں، ہم لوگ قوم کے ذمہ داروں کے اوپر بدعنوانی اور الزام تراشیاں کر کے صرف تبصرے کرنے والے بن گئے ہیں۔ ہمیں بذات خود کوئی رول ادا نہیں کرنا ہے، اور یہ سنگین غلطی ہے جس کا ہم لوگ ارتکاب کر رہے ہیں۔ جو یہود قوم اس وقت دنیا کی فائنانس پر، دنیا کی پولیٹکس پر، دنیا کے پولیس کے شعبے پر بذات خود یا بالواسطہ محکم، مستحکم اور حاکم ہے، وہ قوم آج تک کبھی بھی نعرے بازی کرتے ہوئے نظر نہیں آئی۔ ان کے پاس اپنا ایک پروٹوکول ہے، ان کے پاس اپنا ایک دستور ہے، ایک منشور ہے، جس سے وہ بالکل باہر نہیں نکلتے، اور ہم سوائے تبصروں کے باہر نہیں نکلتے۔ ہم ہر چائے کے کپ پر یہود کو گالی تو دیں گے، لیکن مجموعی طور پر یہود کی مفاد پرستی ہی کا کام کریں گے، فکری طور پر۔ میرا ایک دوست ہے بغداد کا جو انگلینڈ میں رہتا ہے اور اب وہاں کا متوطن بن چکا ہے، وہ ہندوستان آیا تھا، 3 ہفتے رہ کر گیا۔ اس نے عجیب تبصرہ کیا ہندوستان کے مسلمانوں کے باب میں کہ تمہارے ملک کا ہر مسلمان ایک کپ چائے کے اندر 10 حکومتیں گراتا بھی ہے، 10 حکومتیں بناتا بھی ہے۔ کیا بہترین تبصرہ کیا اس کو، کاش کہ وہ کسی اخبار کا کالم نگار ہوتا تو وہ چیف ایڈیٹوریل میں ایک مضمون لکھتا ہے۔ اور اس نے دوسرا ایک تبصرہ کیا کہ جس دن ہندوستان کی مسجدیں عشاء اور فجر میں اتنی آباد ہونے لگیں گی جتنی جمعہ کی نماز میں آباد ہوتی ہے، اس دن گری ہوئی بابری مسجد بآسانی دوبارہ تعمیر ہو جائے۔
ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے اور تبصرے کرنے ہیں. سارے کام علماء پر چھوڑ دینے سے سماج میں انقلاب برپا نہیں ہوتا. محنت میں کچھ حصہ ہمیں بھی بٹانا پڑتا ہے. لیکن میں قدردان ہوں اس مجمع کا جو یہاں بیٹھا ہوا ہے, جو یہاں آئے ہوئے ہیں, دائیں اور بائیں اور سامنے کچھ مجمع بیٹھا ہوا ہے. میں دل سے ان کا قدردان ہوں کہ ایسی بے قدری کے ماحول میں بھی وہ تشریف فرما ہوئے. اور میں قدردان ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں, اس مسابقے کے نتائج کے مرتب ہونے پر انعامات کی تقسیم میں گراں قدر حصہ لیا. اللہ ان کے رزق میں, مال میں, منال میں, عزت میں, اولاد میں, ایمان میں خوب ترقی نصیب فرمائے, خوب برکتیں نصیب فرمائے. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم برسوں سے سلور شہر کی دریا دلی کو سنتے چلے آئے ہیں کہ یہ شہر وہ ہے جو ایک مجلس میں 20 سال پہلے 35 سے 65 لاکھ کے درمیان کی مسجد خود اپنی ذات پر کھڑے ہو کر بنا سکتا ہے. میں ایک تاریخ دہرا رہا ہوں. تو یہ شہر اتنا بڑا مسابقہ کر لے, الحمدللہ, فالحمدللہ, ثم الحمدللہ. علماء کو ایک پیغام دے دیا میں نے اس جملے میں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو اس مجلس میں بتایا تھا کہ یوں بولو, الحمدللہ, فالحمدللہ, ثم الحمدللہ. حال میں بھی اللہ کی تعریف, تھوڑی دیر میں بھی اللہ کی تعریف, اور مستقبل میں تراخی کے ساتھ بھی اللہ کی تعریف, چاہے مستقبل جیسا بھی ہو. اس لیے کہ اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے فائدے کا ہوتا ہے. اور علماء کرام کو بہت زیادہ سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس شہر کے بچوں کو بنانے کے لیے, ان کے ذہن کو تیار کرنے کے لیے, اور ان کو معلومات دینے کے لیے, اور ان کو اسلامی تہذیب سے آراستہ کرنے کے لیے, ثقافت اور کلچر کو پیدا کرنے کے لیے اس مسابقے کا انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ مجلس علماء کے تمام شرکاء کو, اس کے صدر محترم کو, اس کے سیکریٹری کو, اس کے فکر مندوں کو خوب جزائے خیر نصیب فرمائے. یہ باہمی ارتباط سے ہی کوئی کام ہوتا ہے. علماء کی فکریں اور مخیرین کی طرف سے تبرعات, یہ دو ملتے ہیں تو کام آگے چلتا ہے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, پتھر کتنا بھی قیمتی ہو وہ آگ پیدا نہیں کر سکتا جب تک کہ ایک پتھر کو دوسرے پتھر کے ساتھ جوڑا اور ٹکرا نہ جائے. جب ایک پتھر کو دوسرے پتھر سے ٹکراتے ہیں تو تیسری چیز آگ پیدا ہوتی ہے. تو علماء کرام کی فکریں اور قوم کے مخیرین کے تبرعات, یہ دو پیدا ہوں گے تو انشاءاللہ نور وجود میں آئے گا. میں نے ایک آیت پڑھی, وہ آیت سورہ فرقان کی آیت ہے, اس لیے کہ سورہ فرقان نے بہت سی چیزوں میں فرق کر دیا ہے. بالخصوص مفسرین نے لکھا کہ آخری رکوع میں اس نے عباد الرحمن کا چیپٹر قائم کر کے, بڑی قیمتی بات, عباد الرحمن اور عباد الشیطان, ان دونوں میں فرق بیان کر دیا ہے. ظاہر بھی نگاہیں تو صرف اتنا کہیں گی کہ تسمیت الکل بھی اسم الجز کے قبیل سے ہے کہ تبارک الذی نزل الفرقان فلیدہ سمیت السورۃ بھی اسم الفرقان. لیکن گہرائی میں جانا پڑے گا. ابھی ہم لوگ راستے میں یہی بات کر رہے تھے کہ صرف لکیروں کے فقیر نہیں بننا چاہیے, گہرائی میں اترو تو نظر یہ آتا ہے کہ سورہ فرقان نے پہلے تو کافروں کی طرف سے اٹھائے جانے والے الزامات, اعتراضات, ان کے جحود, ان کا استکبار اور ان کی معاندت اور ان کی روش, ان سب کو بیان کرنے کے بعد ان کو عباد الشیطان قرار دیا.